اب بلا تاخیر شیر اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی اپنے مخصوص انداز میں عالمانہ فالحانہ محققانہ خطاب فرمائیں گے. آپ بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. شان قرآن، عظمت مصطفیٰ، عظمت حدیث مصطفیٰ، خطیب پاکستان حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. یہ ڈبلنگ کو بند کر دیو، سادہ چلاؤ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں. ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ، ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں. اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں. نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں. جدے اتے حضوری دی مور ہووے دلا ایسی حضوری دی چٹ ہو جا. ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا. سندہ روے عرشان دا جج تینو یوسف پسروری ایہو جئی رٹ ہو جا. بن کے توڑ مدینے دے رستے آندی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا. سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو کل ہے،
ابد تک کلا رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کدی ہے؟ پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ ماشاءاللہ بڑی کثیر تعداد دے اندر تسی تشریف فرماؤ۔ نبی علیہ السلام دی ایک حدیث میرے سامنے آ رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے ان نبی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه کان لہو کا اجر حاج تاما حجتہ۔ ایک بندہ مسجد دی طرف آیا ہے، نماز پڑھنے واسطے تے وہ آلریڈی آیا ہی ہے، نماز انہیں پڑھی ہے تے نال کروں ارادہ لے کے آیا ہے کہ مولانا بنیامین عابد صاحب آ رہے نے، پسروری صاحب آ رہے نے، آج انشاءاللہ خیر دی گل سکھنی ہے، قرآن حدیث سننا ہے، کروں ارادہ لے کے آیا۔ نماز دا ثواب تے او دے کھاتے چ لکھے ہی گیا ہے، لیکن وہ خیر دی گل سکھن آیا ہے یا خیر دی گل سکھان آیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے یہ خیر دی گل سکھن سکھان والیاں نو اللہ مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دینا۔ مبرور اور مقبول حج دا ثواب عطا کر دینے۔ اس ٹائم تسی سارے ہی نبی دی حدیث دے مطابق حاجی بیٹھے ہو، کیونکہ جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، سارے دا عقیدہ ہے نا۔ تو آقا نے فرما دیتا بھی مبرور مقبول حج دا ثواب ملتا ہے۔ جڑا بندہ خیر دی گل سکھن آوندا ہے یا سکھان آوندا ہے تے قرآن جڑا ہے خیر ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، قرآن بھی خیر ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تے نبی دی حدیث بھی خیر ہے تے انہاں نو سکھن والی امت بھی کنتم خیر امت اخرجت للناس، امت بھی خیر ہے۔ تے جس رات چ قرآن آیا ہے اور رات راتاں جو خیر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر، رات ساریاں راتاں جو خیر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں ہی خیر نے۔ تے جس زمانے جو قرآن آیا ہے خیر القرون کرنی، وہ زمانہ زمانیاں جو خیر ہے۔ تے جڑے قرآن حدیث نہ لگ گئے وہ جہان چو بھی خیر بن گئے تے آخر چو بھی خیر ہو گئے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ اج دا یہ مل کے بیٹھنا تھوڑے درمیان چا آسمان دے نوری ملائکہ بھی تشریف فرمانے، یہ گل دھیان نہ سن لو، یہ بابرکت محفل ہے۔ اللہ اج دے اس پروگرام نو ساڈے ساریاں دی کامیابی دا سبب اور ذریعہ بنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ فرما رہے نے میرے محبوب کہہ دیو تعالوا آ جاؤ، إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیتا ہے قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اپنے رسول دی طرف کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، ایک قرآن نازل کیتا ہے تے دوجا نبی پاک دی حدیث نازل کیتی ہے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، تسی ویندے ہو منافقاں نو، یسدون عنک صدودا، وہ قرآن حدیث تو روک دینے روکنا۔ ہن قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور حدیث بھی، بولیے بولیے، حدیث بھی اللہ دی وحی ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی لے کے جبریل آیا ہے، حدیث نو لے کے بھی جبریل آیا ہے۔ قرآن
لا ریب ہے، حدیث بھی لا ریب ہے، قرآن چ بھی کوئی شک نہیں، پیغمبر دی حدیث چ بھی کوئی شک نہیں، قرآن برحق کے، حدیث بھی برحق کے، قرآن لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے، قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے اترے ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے اتری ہے۔ پورے قرآن دا مطالعہ کیجئے، قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی کافر ہے۔ ہن پورے قرآن دا مطالعہ اللہ نے کیا نا جگہ جگہ تے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ دی اور اس دے رسول دی۔ تے ساڈا شروع تو ہی نعرہ ہے، جدو اجے پیدا نہیں سا نا اسی ہوئے ادوں دی بھی گل کرنا، اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ نعرہ ساڈا ازل تو چلدا آ رہا ہے کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ہن آئیے ذرا، ایک بندہ قرآن ماندا ہے تے آندا ہے حدیث نہیں میں ماندا، کیونکہ حدیث نبی دے 600 سال بعد لکھی گئی ہے، یہی کیا جاندا ہے نا، بولیے۔ قرآن ماندا ہے حدیث نہیں ماندا، قرآن کہندا ہے نماز پڑھو، قرآن ایک علم ہے تے او دی تفسیر جڑی ہے وہ حدیث ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز پڑھو، نماز کیویں پڑھنی ہے وہ ہن حدیث چوں ملے گا، گل دی سمجھ آ رہی؟ قرآن کہندا ہے زکات دیو، زکات کنے مال تے پیندی ہے، کیویں پیندی ہے، اور سونے تے زکات کنی پیندی ہے، یہ سارا کچھ ملے گا حدیث چوں۔ قرآن کہندا ہے حج کرو، حج کیویں کرنا ہے، کنے ذوالحج نو احرام بننا ہے، مینا پہنچنا ہے، 9 نو کس میدان چ جانا ہے، 9 دی رات کس میدان چ گزارنی ہے، پھر 10 نو آن کے جمرہ اولا تے کینکر مارنے نے، پھر سر مڈانا ہے، پھر اس تو بعد قربانی کرنی ہے۔ ساری تفصیل جنی ہے حج دی یہ کتھوں ملے گی؟ حدیث چوں۔ قرآن کہندا ہے روزہ رکھو، رمضان آ رہا ہے، ہن روزہ کس ٹائم رکھنا ہے، کدوں رکھنا ہے، روزے دی حالت چ کیڑے کم کرنے نے کیڑے نہیں کرنے، روزہ کنہ چیزاں نہ ٹوٹدا ہے نہیں ٹوٹدا، روزے دی افطاری کدوں کرنی ہے، یہ سارا کچھ کتھوں ملے گا؟ حدیث دے وچوں ملے گا۔ قرآن دی تفسیر پیغمبر دی حدیث ہے۔ ایک بندہ کہندا ہے میں قرآن نہیں ماندا، میں قرآن ماننا حدیث نہیں ماندا، قرآن چونکہ ڈائریکٹ نازل ہویا ہے، حدیث نبی پاک تو بعد لکھی گئی ہے، اسی ہی بندے نو کہو کہ سانو ذرا نماز پڑھ کے تے دسنا۔ انہیں جدو نماز پڑھنی ہے شروع کرنی ہے، انہیں اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں نے بننے نے، انہوں یہ بات کہو کہ نماز دا طریقہ قرآن چو وکھا۔ سبحانک اللہ پڑھتا ہے، انہوں کہو نہیں نہیں تو حدیث تے ماندا نہیں، قرآن چو وکھا۔ پھر اس تو بعد سورہ فاتحہ شروع کردا ہے، انہوں کہو جی حدیث تے تو ماندا نہیں، فاتحہ کیوں پڑھنا ہے، فاتحہ تو بعد کوئی سورت پڑھدا ہے، انہوں کہو قرآن چ وکھا۔ رکوع جاندا ہے، سبحان ربی العظیم کہندا ہے، انہوں کہو یہ تسبیحات قرآن چ وکھا۔ سمی اللہ لمن حمیدہ کہندا ہے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن پڑھدا ہے، انہوں کہو قرآن چ وکھا۔ اگے آئیے وہ سجدے جاندا ہے، اللہ اکبر کہندا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھدا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھدا ہے، انہوں کہو قرآن چ وکھا۔ سجدے چ اٹھدا ہے، پھر پڑھدا ہے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی ورفانی، یا پڑھدا ہے رب اغفر لی رب، انہوں کہو قرآن چ وکھا۔ التحیات شروع کردا ہے، انہوں کہا التحیات قرآن چ وکھا، جڑیاں دعاواں پڑھنا ہے قرآن چ وکھا۔ حدیث دا منکر نماز پڑھ سکدا نہیں، جب تک وہ حدیث نو نہیں منے گا دنیا دا کوئی عمل بھی کر سکدا نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو، ایک قرآن اپنی جگہ تے لا رہے بے اور حدیث اپنی جگہ تے لا رہے بے۔ قرآن تے حدیث دے بارے قرآن دے اندر آیا ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، پیغمبر نے شروع تو لگ کے ایک حدیث پڑھائی ہے، ایک قرآن پڑھایا، دوجی حدیث پڑھائی ہے۔ میں تھوڑی جی 2-3 آیتاں پڑھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی وہ کی سی، فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ پایا تکمیل تک پہنچ جاندہ ہے، دعاواں کر رہے نے باپ بیٹا، منگن والے خلیل اللہ، آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ، تے جتھے منگ دے نے او بیت اللہ، جو منگ دے نے او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابراہیم دی دعا تے غور کرو، آقا جے نہیں آئے آندے نے اللہ رسول بھیج دے اینا دے وچوں اینا دے وال، وہ آکے کی کرے گا؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتی کا، اینا نوان کے قرآن پڑھ کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے، اینا نوان کے قرآن حدیث سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، انہاں نو گناہاں تو پاک کرے گا۔ میں جڑی گل کرنا چاہنا وا، انسان دا تزکیہ قرآن حدیث نہ ہوندا ہے تے کتاباں دو ہی نے ازل تو، ایک قرآن ایک حدیث ہے، ہستیاں بھی دو نے، ایک رب ذوالجلال آمینہ دلال ہے، بستیاں بھی دو نے، ایک مکہ تے ایک مدینہ ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، میرے پیغمبر علیہ السلام دے آن تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ہے، انکا انت العزیز الحکیم۔ ان عزیز الحکیم کون ہے؟ توجہ، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض المالک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ میرے تھوڑے پیر و مرشد علیہ السلام آئے ان پڑھاں دے وچوں ڈانگریاں دے وچوں، آپ دے آن دا مقصد کی سی؟ حضرت ابراہیم دی دعا دے اندر بھی ذکر ہے، ایک کتاب تے حکمت آئے تھے بھی ذکر ہے، اللہ رسول پیجی ہے ان پڑھاں تے ڈانگریاں دے وچوں، جڑے پرلے درجے دے راہزن تے چور سن، انہاں دے وچوں میں اپنے نبی نو مبعوث فرمایا ہے۔ آئے آقا امیاں دے وچوں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی اللذی، نبی دی صفت بھی امی ہے، حدیث صحیح بخاری دی حرزل للأمیین، آپ امیہ دے نگے بان کے آئے، میرے پیغمبر آئے نے امیہ دے وچوں، جدو امی دی نسبت نبی وال ہوئے گی، پھر مانا ان پڑھ نہیں کرنا، بلکہ امی انہوں کیا جاندہ ہے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے، ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے۔ نبی دا استاد اللہ زمین دی ترتی تے بنان دے ہی نہیں، بلکہ ایک نا مائیکل ہارٹ گزرے ہے، عیسائی رائٹر ہے بہت بڑا، انہیں کتاب لکھی دنیا کے 100 عظیم انسان، وہ دے ٹیٹل دے اتے نام کی دا لکھیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی دنیا دا سب تو عظیم انسان ہو دا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں پوچھا گیا بھئی تو مسلمانہ دے نبی دا نام لکھیا تو عیسائی ہے؟ انہیں جواب کمال دا دیتا، انہیں کہا میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے، کہے دے 5 استاد، کہے دے 10، کہے دے 20، کہے دے 5، دنیا چی کوئی شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی ترتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں، بلکہ آقا فرماندے نے انما انا بعثت معلما، میں پوری کائنات دا استاد بنا کے بھیجا گیا۔ اتھے بھی آیا نا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، مکے چن چڑے جد لو ہوئی، سونا کالی کفر دی رات مکان آیا، راؤں پولیاں جاندیاں رائیانو، گلی باغ بہشت وخان آیا، پھسے ہوئے سن جیڑے وچ گناہاں دی دل دل، مشفق باؤں پھڑ بنے لا نے آیا،
آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے سترے نصیب جگہ نے آیا بابا بھی زندہ باد ہے اللہ انہوں صحت دے ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے جی ماشاءاللہ کھبی باہیں میں کو مدیے جو میں ویچے بیرنگ پہ ہے حاجی راشد کو بیرنگ تے نہیں لے آگے دے اللہ اکبر آئیے ذرا غور کیجئے میں بات کر رہے ہیں ایک قرآن ایک حدیث ہے جیڑا بندہ حدیث دا منکر ہے وہ پکا بے ایمان ہے بولو پکا جنہیں اللہ تے دے رسول دے فیصلے نو نہیں منیا وہ مومن ہو سکتا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا او بندہ مومن نہیں او عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ دے رسول دے فیصلے نو اللہ دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو نہیں منیا ایک اور قرآن دا مقام سن لو اللہ فرماندے نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فرمایا سونیا منو تیرے رب ہون دی قسمیں وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جڑا تیری حدیث دا تیرے فیصلے دا منکر ہے ہونے تھے ایک دو مثال قرآن چو دیاں بات اگے چلائی نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت جائے گی بولو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین بیویاں نبی دیاں نے توجہ بیویاں نبی دیاں نے کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے ہنڈاندیاں نبیاں دا نے اولاد نبیاں دی جمدیاں نے جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے نبیاں دے آنکھیں نہیں لگیاں نبی دی حدیث دیاں منکر نے قرآن کہندہ دوویں کتھے جان گیاں قیل ادخل النار مع الداخلین ایک بندہ کہندہ فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو بخشے جاؤ گے فلانے پیر دی بیعت کر لو بخشے جاؤ گے تو اینا پیران دی گل کرنا ہے تھے نبیان دا جھوٹ کم نہیں آیا تو بابے دے جھوٹ دی گل کرنا ہے کون نبیان دا جھوٹ اللہ کے بابے دا یہ آندہ بابے دا جھوٹ ایک منو اگلے دن کہنے لگا اللہ تو ہی جنہ مرضی کلپو آہاں قیامت نو پیران دا لڑ پھڑ کے جنت وڑ جانا ہے میں کہا پتر اتھے لڑ ہوئے گا دے پھڑے گا اتھے تے ننگیا ہونا سارے اچھا پڑھنے اے جی لڑ پھڑ کے ایسا جنت ٹور جانا ہے میں کیا لڑ ہوتے ہونا ہی کوئی بولو لکوں بھی ننگے گلوں بھی دوالے کرتا پایا ہوئے چیز تے پیچھوں کو لڑ پھڑتا ہے جی تو کوئی چیز ہی نہ چویرے ہوئے پھر لڑ کتوں پھڑنا جی
سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے، دوجے نمبر تے جنت دا حلہ آمینہ دے لال نو پہنایا جانا ہے، لڑ بھی میرے محبوب دا ہے، جھنڈا لواء الحمد بھی میرے محبوب دا ہے، حوض بھی میرے محبوب دا ہے، مقام محمود بھی میرے محبوب دا ہے، شفارشاں بھی میرے نبی نے کرنیاں نے۔ نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آقا پھر بھی کہن گے اللہ امت بہت ہی، اب بندے تھوڑے نہیں، ان کے پیر دی تے واجہ ہے، بولو۔ اللہ نے فرشتیاں نو بھی کہہ چھڑیا ہے میرے او فرشتیو جنت دے دربانو دھیان نہ سن لو، جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہ لگن تو ہاں دروازہ نہیں کھولنا۔ لیاؤ ہاں سارے پیر کٹھے ہوتے، نبی کے دی واجہ نہیں تو پیران دی گل کرنا ہے کسے نبی دی واجہ؟ دروازہ آقا نے کھڑکانا ہے، اندروں آواز آئے گی من دکل باب، دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ میں محمد تے آمینہ دا جایا، اوے جلدی جنت دروازہ کھولو، میں محمدی نال لے آیا۔ انشاءاللہ نبی علیہ السلام دے نال جاواں گے، اچھی کہو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا غور کیجئے نا، نبی دا جھوٹ کم نہیں آیا۔ اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دیئے تے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے۔ اوتھے نبیاں دیاں بیویاں نے نبی دی حدیث دیاں منکر نے نبی دا کہنا نہیں منیا، جہنم چ جان گیاں۔ ایتھے بیوی فرعون دیئے آنکھیں نبی موسیٰ دے لگی ہے تے فرعون آندہ نہیں آسیہ تینوں کی نیر وج گیا ہے، اے کوٹھیاں نے، اے بنگلے نے، اے ویہلے شاہی زندگی چہل پہلے نوکر چاکر نے۔ آسیہ آندی ہے وے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کران جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤں دی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے نے آسمان والتیانے تیان دیاں کی نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی۔ فرمایا نبی موسیٰ دے آنکھیں لگن والی ہے، نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لگ، تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں، محل تے پہلے ہی بن گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگے آئیے ایک مثال اور ننگ دیا، اگر نبی دے آنکھیں نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبے گی؟ یہ اور رشتے دسنا جڑے خونی نے، عام گل نہیں میں کردہ۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ فرمایا میرے نو جی ہے جوڑے جوڑے بٹھا لو، اللہ کتا بٹھا لا، فرمایا بٹھا لا پر مشرک نہ بھائی، خنزیر بٹھا لا مشرک، اللہ خنزیر تے بڑا پلیت ہے، فرمایا مشرک نہ لو کھاٹے، کتا بڑا پلیت ہے مشرک نہ لو کھاٹے۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا، کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، باندر باندر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی جانور اس زمین دی دھرتی تے کسے جانور دے کے نہیں جھکدا۔ جڑا مشرک زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کردا ہے، کتا تے خنزیر گھٹ پلیت ہے، مشرک بہتا پلیت ہے۔ ہن پتر سامنے کھڑا ہے تے آندے کی نے یا بنی ارکب معنا، اے حدیث ہے، پتر آ جا بہ جا میرے نال۔ تو ان قیاس کیے کالا ساوی الا جبل یاسمنی من الماء، او پہاڑ تے چڑھ جاں گا ابا جی، پہاڑ تے پانی دا ریلا ہوندا ہے، پتر سامنے گرک ہو رہا ہے،
تے نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری تے آندے ہو نا پتر کپتر ہو جاندے نے ماپے کماپے نہیں ہوندے ہن بیٹا سی نا اے باپ ہے تے آندے نے ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا ہی اتوں آواز آندی ہے میرے نوح جی تسی آندے ہو میرا میں کہنا تھوڑا تھوڑی عقیدت ٹھیک ہے پر میں عقیدت نہیں ویندا میں عقیدے وینا وا میری عدالت چ مل عقیدت دا نہیں کیدا عقیدے دا تسی آندے ہو میرا اگر تیرا ہوندا تے تیرے آکھے لگدا اے تیری حدیث دا منکر ہے انہو لیس من اہلک اینو میں تھوڑے اہل وچوں ہی کر چھڈیا ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا پیو ہے بولو نا اجے امتیاں دی گل تے اگے ہونی ہے نا نبی ابراہیم نے پوری زندگی آکھیا کہ نہیں فتبعنی ابا میری گل مان لو اشارے کنائے چ میں گل کر رہا تے باپ کو کی آندا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم اور میرے پترا گل سن لے اے میرے علاوہ دی توہین کرن تو باز نہ آیا لا ارجمنک وہجرنی ملیا میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا باپ پتر نے بد متھے تے سلوٹ نہیں پائی آندے نے قال سلام علیک ساستغفر لک ربی ابا جی میں تھوڑے واسطے رب کولو بخشش منگاں گا اللہ اللہ ابا جی سلامتی ہوئے ویلا مشرک پیو دی جو نوجوانوں دھیان نہ سنو مشرک باپ نو پوری زندگی ابا جی آکھے ہے مشرک پیو دی بے ادبی نہیں کی تھی فرمایا میرے خلیل مشرک تے اجاڈ پیو دا ادب کرن والے آ میں تینو اگو پتر دیاں گا جدا نا اسماعیل ہوئے گا او دے گلے تے چھری بھی رکھے گا تھلے او سی نہیں کرے گا یہ نس دس دی ہے کہ باپ دی قدر تو ہی کرو گے والدین دا ادب کرو گے تو انو اگو اللہ اولاد بھی فرما بردار دے گا تے جے پوری زندگی کیا یا باتی ابا جی تے جدو پتر نو کیا پتر منو 3 دن ہوئے نے تینو خواب چ ذبح کرنا پیا تے پتر نے کی کیا یا اباتی فعل ابا جی جویں اللہ کہندے نے اوویں کر گزرو فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ کیا کیا ہے بردبار پتر دیاں گا اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ تُمہیں حلیم جڑا پتر دیاں گا او بھی حلیم تو چھری پھیرن چریم او چھری پھران چریم ٹرک نگ جائے تے سی نہ کرے مولانا سردار عابد صاحب یہ ناس سے اس قرآن دی پھر اللہ نے پتر دیتا ہے اسماعیل لیکن ابراہیم علیہ السلام نے باپ نہ بے ادبی کی تھی ان کتاب التفسیر کتاب الانبیاء صحیح بخاری اٹھاؤ نبی ابراہیم آنگے نے اللہ میں قیامت نو جنت میرا پیو آزر جہنم لوکی کہن گیا نبی ابراہیم دا باپ جہنم جا رہے ہیں فرمایا میرے خلیل عقیدت تیری ٹھیک ہے لیکن تیری حدیث دا منکر ہے پاویں تیرا پیو ہے یہ میں گندے بجو دی شکل بنا کے نو جہنم چ سر چلنا ہے پتہ تینوں بھی نہیں لگن دیا کیوں پائی آسن صاحب اس واسطے نبی دے آکھے نبی دا پیو نہ لگے جنت لبے گی بولو بولو نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبے گی اگے آجو نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے ابو طالب دنیا تو مر رہے ہیں نا چاچا ہی تھے کانچی کلمہ پڑھ لے کہ پیچھے ابو جال اتبا شہبہ کو ویکھیو بابا جان لگیا وڈیاں دا دین نہ چھڈی تو ان چاچا کی اندر پتر برادری دی یار قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے نہیں چاچے کلمہ پڑھے آقا چھڑ کے چلے گئے بعد دے اندر چاچا مر گیا حضرت علی آئے وہ بڑے وزنی الفاظ نے حدیث چلو نہیں میں کہنا چاہنا حضرت علی آئے آن کے اندر نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا نبی علیہ السلام دیا آنکھاں چو آنسو آ اللہ میرے چاچے نو میرے نہ پیار بڑا سی دفاع بڑا گیا اور میں گل ٹھیک ہے
فرمایا تو تے بڑی کوشش کیتی ہے محبوبہ پر فیصلہ کدھر ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء سونیا تسی بڑی کوشش کیتی ہے تسی چاہندے سو چاچا کلمہ پڑھے لیکن میں بولو میں نہیں ہے چاہندا ہن تے آندے نے نبی پاک مختار کل نے تے جے اختیار سی پھر چاچے نو کلمہ کیوں نہیں پڑھایا او بولو یہ قرآن دا ایک اور مقام سناوا سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ میرے محبوبہ تو اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک نہیں مگر اللہ چاہے سورۃ الانعام آیت نمبر 50 قُلْ لَا أَمْلِكُ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ آیت نمبر 50 سورۃ الانعام گھر جڑا ترجمے والا قرآن پہ آ جائے نا جا کے دیکھ کے ترجمہ پڑھ لیا جائے سونیا کہہ دیو آقا فرماتے ہیں میں آندہ ہی نہیں میرے کو اللہ دے خزانے نے مختار کل دی نفی میں کہیں دے ہی نہیں میں علم غیب جاننا علم غیب دی نفی میں کہیں دے ہی نہیں میں نوریاں فرشتہ ہاں تینہ گلہ دی نفی ہوئی مسلک وابیاں دا سچا ہو گیا جاؤ قرآن دے جننے کل نے نا کٹھے کرو حضرت قرآن دے جننے کل انہاں کلان دا ترجمہ کرو اگے جننے کل آئے نے قرآن مسلک اہل حدیث دی حقانیت واضح نہ ہوئے میں مسلک اہل دی چھڑ دیا ہاں جی جتھے جتھے قرآن چ کل آیا ہے اللہ دے فضل و دی رحمت نہ وہ دلالت کرتا ہے زمین دی دھرتی تے اگر سچا ترین مسلک ہے وہ مسلک اہل حدیث ہے آئیے ذرا غور کیجئے میں جڑا قرآن پاک دا مقام سنایا ہے میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے نو زور لایا ہے لیکن چاچا نبی دی حدیث دا منکر ہے جنت لبنی ایک چاچا ہو رہے جنہوں کہیں دے نے ابو لاب لاب دا مانا ہوندہ ہے سرخ گلہ آلا ایڈا سونا سی ابو لاب کی دے رخساراں چو بندے نو اپنی شکل نظر ہو دی سی حسب بھی اچھا ہے نسب بھی اچھا ہے خاندان بھی آقا نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تو نے کی کیا تبا لک یا محمد تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے کڈیاں کیتے اللہ تے رب نے کیا جواب میں دینا تو ہاں نہیں دینا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اوے ابو لابا سن لے تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تیری بیوی تیرا مال تیرے مال سارا کچھ جہنم جائے گا تے ہن اے تو ہی میلاد کیوں منا دے اے جی ابو لاب نے منائی سی میں کہا چنگا محدث لبیا دلیل واسطے بول دے نہیں ہے اور آندے پتہ کی نے انہیں جس انگل نہ لونڈی آزاد کی تھی سی نا اس انگل دے وچ انہوں دودھ ملتا ہے میں کہا 79 چک دی پوری مجھ ہے کہ انگل ہے وہ بول دے نہیں انگل باہر ہے دودھ اور میں کیا جڑے میلاد مناندے نے جتھے ابو لاب جائے گا مگر وہ بھی جان گے آسان نہیں منایا کیونکہ ابو بکر صدیق نے نہیں منایا جتھے ابو بکر صدیق جائے گا اتھے اج دا اہل حدیث جائے گا کیونکہ صحابیاں نہیں منایا وہابی کی میں منایا وہ بول دے نہیں اس واسطے آئیے ہن نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبے گی بولیا جنا حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے جنت لبے گی حدیث دا منکر نبی دا بیٹھا ہوئے نبی دی بیوی ہوئے لبے گی تے جے حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے نہیں انہوں تے لبے گی
اب کئی داڑیاں بنا کے بیٹھے نے، پوچھو انہوں لبنی ہے کہ نہیں ہے؟ اور بولو دے صحیح، چیئرمین صاحب ساری چٹی ہو گئی ہے، جان دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے جنت لبے گی، بولو دے صحیح نا، لبے گی؟ کوئی انجے ہولی ہولی آندے ہو جڑے داڑیاں منیاں لے بیٹھے نے، ہولیاں نہیں۔ آئیے ہن حدیث سنائیے، تو پتہ کی آندا ہے؟ حدیث میری عقل دے خلاف ہے، میں نہیں مندا۔ یہ حدیث میرے امام دے قول دے خلاف ہے، میں نہیں مندا۔ یہ حدیث جیڑی ہے میرے مفتی دے فتوے دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ یہ حدیث میری قیاس رائے دے خلاف ہے، میں نہیں مانتا۔ اور نہ میرے دوستا، تو حدیث آنا میرے امام دے قول دے خلاف ہے، نہیں مانتا۔ بڑی جرت ہے، کیوں نہیں مانتا؟ ہے جی میں امام ابو حنیفہ دا مقلد ہاں، تو میں کیا امام صاحب کی دے مقلد ہے؟ بولو دے صحیح نا، غیر مقلد ہے؟ بولو امام ابو حنیفہ کی دے مقلد۔ اور اگلی گل بھی سنو، کوئی دنیا دا مولوی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے کولو ایک قول ثابت کر کے کہ انہاں کیا ہوئے میری تقلید کرو، ایک قول ثابت کرے، انہوں ایک قول دا 1,00,000 روپیہ میں ذاتی جیب چو انعام دیا گا۔ بولو، اور جیڑا مسلک امام ابو حنیفہ دا ہے وہی مسلک اہل حدیث دا ہے۔ نالے بھی گل جی تساں کہنے دا حوالہ اسی آنے نا، قرآن دے مقابلے چ امام دا قول آئے مننا، حدیث دے مقابلے چ امام دا قول آئے مننا، نبی دے صحابی دے مقابلے چ امام دا قول آئے مننا نہیں۔ یہی مسلک امام ابو حنیفہ دا ہے۔ کتاب ہے عقد الجید، عقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف علیہ، صفحہ نمبر 53۔ امام صاحب دا ایک مقتدی آیا، انہیں کہا اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ۔ امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، دوجے پاسے قرآن دی آیت ہوئے، تھوڑا قول منیے کہ قرآن منیے؟ تھوڑا قول قرآن دی آیت نہ ٹکراندہ ہوئے تو امام صاحب دا مسلک سنیے، مسلک یہ حوالہ دیجئے۔ انہیں پہاڑ بھی پختہ نہیں جے جنہ میں تھوڑا حوالہ پختہ دین دیا۔ امام صاحب دا عقیدہ سنو، امام صاحب آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ، فرمایا میرا قول چھڑ دے قرآن من لے، میرا قول چھڑ دے قرآن مان لے۔ امام صاحب دا قول کی یہ مثال، امام صاحب دا قول ہے ایمان ودہ بھی نہیں تے گھردہ بھی نہیں۔ امام جڑا ہے وہ جامد ہے تے قرآن کی کہہ رہا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ قرآن آندہ ہے جدوں قرآن پڑھ کے سنائے مومنہ دا ایمان۔ امام صاحب کی آندے نے میرا قول چھڑو دے قرآن منو۔ ہن کسے حنفی عالمی نو جا کے پوچھو عالم دینو ایمان وعدہ کہے گا نہیں، گھٹدا ہے نہیں۔ اور میں کہی کیوں؟ اے امام صاحب دا قول ہے۔ میں امام صاحب تے کہہ رہے ہیں میرا قول چھڈو قرآن منو، تو امام دی بھی نہیں منی، قرآن دی بھی نہیں منی۔ گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ انہیں دوجا سوال کیتا، انہیں کہا امام صاحب ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے نبی دی حدیث ہوئے امام صاحب، دوجے پاسے تھوڑا قول ہوئے، تھوڑا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے، پھر کی کریے؟ فرمایا اترکو قولی بے خبر رسول اللہ، اور میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث مان لے۔ حضرت امام ابو حنیفہ دا عقیدہ بیان کر رہے ہیں، گل دی سمجھ آؤں جی کوئی نہیں؟ تسی جو آندے اسی حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ ہی حنفی بخا دیو، امام ابو حنیفہ بھی حنفی سی، بولو جو خود حنفی سی تو بخا دیو کہ تو بھی امام ابو حنیفہ بھی اندر ہے منو حنفیہ کو، دوویں ایک کوئی امام دے مقلد نے نا۔ قلد یقلد تقلیدن گل وچ پھندا پایا رسی دتی بانی،
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਕੱਲਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕੱਲਦ ਹੈ। ਲੱਦ ਲਿਦ ਜੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲਿਦ ਕਾਂਗੇ ਲੱਦ ਕਾਂ। ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ ਸੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਾ, ਖੂਹ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਖੂਹ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਬੋਕਾ ਕੱਢੋ। 100 ਕੱਢਿਆ, ਬੋ ਨਾ ਗਈ। 100 ਹੋਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਨਾ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 100 ਹੋਰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸੋਝ ਡਾਢੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਕੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਾ ਵਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕੱਢਿਆ। ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਾ ਟਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਅਜੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢੋ ਬੋ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਏ ਨਾ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਬੋਕਾ ਬਦਬੂ ਦਾ। ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਤਕਲੀਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਜਾਓਗੇ ਇਹੋ ਹਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਪੀਣਾ ਹੀ ਮਦੀਨੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। उरा परा जाओगे इहो हाल रवेगा, पानी साफ पीना ही मदीने। जिथों अबू बकर उस्मान पींदे रहे ने, दीन नाले उमर जे अली जे जवान पींदे रहे ने। दीन वाला खूह जो वखरा लो आएगा, हशर नू नकम्मा प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा? उथे इको ही हौज मदीने वाले चन दा। लैन लगी होएगी ये विच खड़े होणगे, कईयां इमामा उथे ठूठे फड़े होणगे। मंग पिन के झट जिने अपना नगाना ही, 10 कमलिया उन्हें तेनू की पियाना ही। सारे इमामा दे ख्याल दिलां विचों कट दे, फड़ लै मदीने वाला बाकी सारे छड़ दे। हुण इनू पुछो भई इमाम साहब ने तो क्या मेरा कौल छड्डो हदीस। हुण इमाम साहब दा कौल की है भी खामद फौत हो जे, तवज्जो, खामद फौत हो जे ते बीवी ओदा चेहरा ना वेखे, ओनू हथ भी ना लाए। मैं सारी जिंदगी लांदी रही है, हुण तो निशाड़ पैंदी है। बोलते नहीं ते बंदा बुढ़ी फौत हो गई है तो बंदा भी उन्होंने हथ ना लाए, बल्कि वो चारपाई नूं कंधा भी ना दे। मैं क्यों यह निकाह टुट गया? मैं क्या मौलवी साहब कच्ची तंद ना बाबे नूं पुट्ठा करके तू 12 साल तक खूह च लमका छड़िया ते तू कच्ची तंद नहीं टुटन दी। मैं क्या बाबे नूं सीधा कर लै, इनू बेचारे नूं पुट्ठा कीता ही, लत्तां तां ते सिर ठा। मैं सीधा कर लै, ये ले लै 79 दा जिन्हों पुट्ठा किने आंदा नहीं पुट्ठा ही रहन। मैं चल गई तेरी मर्जी है। तू 12 साल दे विच कच्ची तंद नहीं टुटन दी ते 12 साल तो बाद डुब्बा बेड़ा भी तरिया। 12 साल तो थले मौलवी गल ही को नहीं करते। ते 12वीं वाला पीर किनू आंदे ने? पीर अब्दुल कादिर जिलानी आंदे ने, वो भी 12वीं वाला पीर। 12वीं ओदे नाम दे, 11वीं 12वीं खाने। मैं कहा चलो ठीक है, पीर साडा है, तुहानू उधारा दिता है, खीर खाओ। सही गल है। पीर अब्दुल कादिर जिलानी पूरी जिंदगी रफुलियतैन करके नमाज पढ़ते रहे, गुनिया तो तालिबीन चे हाथ सीने ते बंधते रहे, फातिहा खलफुल इमाम दे कायल सन। आमीन अज भी उन्हां दी मसीते उच्ची हुंदी है, पैरां नाल पैर मिलाए जांदे ने। और उन्होंने कहा मेरे हाँ बिनती होए जिहड़ा अहले हदीस नूं बुरा कहिंदा है, अहले हदीस ही अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत ही अहले हदीस है। अगर ये सारियां गल्लां गुनिया तो तालिबीन चो ना मिल तो पीर तेरा है, अगर सब कुछ मिले फिर पीर मेरा है। तुहानू हाँ दिता है उधारा, खाओ खीर। और साडे वर्गे भी सखी तुहानू को नहीं जे लभणे, तुहानू खीरा खुआ खुआ के मारना है। तो इंशाअल्लाह ताला गुनिया तो ताल। अगले दिन मौलाना ताहरुल कादरी साहब नहीं गया,
امام بخاری بھی رفع الیدین کرتے ہیں، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، ہمارے غوث العظم پیر عبد القادر جیلانی بھی رفع الیدین کرتے تھے، سب جنت میں جائیں گے۔ میں نہیں کرتا، میں حنفی ہوں۔ وہ بولو کلپ ہے کہ نہیں؟ پھر جو دل کردا تسی کرو، اسی تھانوں نہیں آندے، لیکن ایک گل یاد رکھ لو، انشاءاللہ تعالی آئی تو 30 سال پیچھے ٹر جو، ادو ٹاویں ٹاویں بھابی ہوندے سن، صحیح گل تے ہن کوئی بستی تے کوئی گلی ایسی نہیں جتھے اہل حدیث نہیں، صحیح گل۔ مولانا حاجی اکرم نسیم ججا صاحب میرے استاد سن، انہوں نے ایک تفہیم سنت کتاب لکھی ہے، وہ دے چونہ ایک واقعہ لکھا بھی ایک پنڈ نا وابی ٹر گیا، تو انہاں سپیکر کھول کے اعلان، حضرات ایک ضروری اعلان سنو، وابی آیا، جنہیں جنہیں ویکھنا آن کے ویکھ لو۔ وہ سارا پنڈ مولانا حبیب الرحمان صاحب تور صاحب کدھر گئے، سارا پنڈ وہ بھابی ویکھن واسطے آیا، تو ایک اماں آندی ہے ہاں ہے ایتھے ہاتھ رکھ، ہاں ہے اترے آندے بھابی آیا بیچارہ بھی بندہ ہی ہے، یعنی سانوں کو بندہ بھی نہیں سمجھدا، جیڑی مسیح تے آ نماز پڑھنی انہاں کہنا اتھوں دھو کے پھر جائیں گے۔ ہن تے اللہ دا شکر ہے جتھے چاہیے ہی نماز پڑھ سکتے ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ جویں نبی دے دور چ تھوک نہ صحابی ودے سن، اج وہابی ودن ڈے نے، تے لوکاں وہابی ہونا ہی ہونا ہے، مولویاں مسیتاں وچ بیٹھ کے رونا ہی رونا ہے انشاءاللہ۔ حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے کہ خامد بیوی خامد نو غسل نہ دے، ہاتھ نہ لائے، نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ میں کیا تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں، حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو گئے تے غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے، حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عائشہ تو میری زندگی جو فوت ہو جائیں تینوں غسل بھی دیاں، کفن بھی دیاں، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں۔ میں کہا حدیث کہہ رہی ہے خامد بیوی خامد نو غسل، تو میں کہا مولویو تو ہی کیوں نہیں دین دیں گے؟ اجے جی امام ابو حنیفہ دا قول ہے خامد فوت ہو گیا بیوی او دا چہرہ نہ ویکھے۔ میں کہا امام صاحب نے میرا قول چھڈ حدیث من، تو امام دی بھی نہیں مننی حدیث دی بھی نہیں مننی، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے۔ انہیں تیجا سوال کیتا، انہیں کہا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاس صحابی دا، پھر فرمایا اترکو قولی بھی قولی صحابہ، میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول۔ ہن اے دسو حضرت امام ابو حنیفہ دا عقیدہ ساڈا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بولو ہے؟ امام صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ اسی کہنے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ دے شاگرد نے حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی فرماندے نے پوری زندگی عطا بن ابی رباح نے ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا، اور سنن الکبریٰ للبہقی جلد 2 صفحہ 72 ہے۔ حضرت ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل تابعی نے انہاں نماز نیتے لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کیتا، پوچھا بھی کتھوں لئی ہے تو رفع الیدین؟ کہنے لگے میں اپنے استاد حضرت ابو نعمان الفضل کو لئی۔ ابو نعمان نے پوچھا تسی؟ فرمایا میں حماد بن زید کو لئی۔ حماد بن زید کون ہے؟ جن نے 7 صحابہ کو علم حاصل کیتا ہے۔ حماد بن زید نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ کہنے لگے میں ایوب سختیانی کو لئی۔ ایوب سختیانی نے پوچھا تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ حضرت عطا بن ابی رباح کو لئی۔ عطا بن ابی رباح کون ہے جدی 200 صحابہ نہ ملاقات ثابت ہے؟ عطا بن ابی رباح کون ہے جدے متعلق حضرت امام ابو حنیفہ دا قول ہے ما رأیت مثلہ، یہ مثل کائنات چ بندہ کوئی نہیں۔ عطا بن ابی رباح کون ہے جن نے رحمت دے پرنالے تھلے عتیم چ بہ کے پوری زندگی نبی دی حدیث پڑھائی ہے۔ عطا بن ابی رباح نو پوچھیا تسی نماز نیتن لگے رکوع جان لگے رکوع تو اٹھ کے رفع الیدین کر دیو، یہ رفع الیدین کتھوں لئی؟ کہنے لگے میں حضرت عبداللہ بن زبیر ابو بکر صدیق دے نواسے کو لئی۔ ابو بکر صدیق دے نواسے عبداللہ بن زبیر نو پوچھیا تو رفع الیدین کتھوں لئی؟ کہنے لگے میں اپنے نانے ابو بکر صدیق کو لئی۔ ابو بکر صدیق نو پوچھیا نانا جی تسی رفع الیدین کتھوں لئی؟ نانا جی فرماندے نے صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانا استمراری دے معنی چاہندا ہے، عربی گرامر دی روح نہ یہ دے اندر ہمیشگی دا معنی پایا جاندا ہے۔ ابو بکر صدیق آندے نے میرے پترا ہمیشہ نبی پاک نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھی ہے۔ جے ہن اسی کرنے سانو مذاق کر دینا۔ میں کہا 650 حدیث ہے رفع الیدین کرن دی، کنی؟ ہاں جزء رفع الیدین مولانا خالد گرجاکی گجرا والدے نے رحمہ اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، 650 حدیث انہوں نے نقل کی تھی۔ 450 دے صلاۃ الرسول چ مولانا صادق سیالکوٹی صاحب نے لکھ چھڑی، الرسائل فی تحقیق المسائل چ وکری ہے۔ اچھا چلاک بڑے نے، اے بھابیاں نے نہیں 5 حدیثاں نے رفع الیدین کرن دیاں بخاری چ 2 نے 5 کتھوں نے؟ وہ پتہ ہے کہ عبداللہ بن عمر نے نا ایک راوی حدیث دے دوسری تے مالک بن حویرث نے تے میں امام بخاری تیری فقاہت تو بھی جگ وار دیا جڑے آندے نے نا نبی نے آخر تک رفع الیدین کی تھی۔ عبداللہ بن عمر نبی دی اوائل دے گواہ نے صحابی نے، مالک بن حویرث آخری زندگی دے صحابی نے۔ اس واسطے انہاں 2 ہی حدیثاں دیاں نے، ایک اوائل ایک آخر۔ ہے جی سانو دسو، میں اگلے دن وہ کلپ سی میرا، میں کیا قرآن پڑھ کے میں کیا بھائی نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا۔ اے قرآن میرے ہاتھ میں باوضو بیٹھا مسجد سے وڑ کے کیا ہون بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی نے ایک رکوع بھی رفع الیدین کر۔ وہ ایک بندہ ہے وہ صدر مسجد دا، وہ لے گیا مولوی صاحب کو، آندا جی بھابیاں دا کہ مولوی آندا 650 حدیث رفع الیدین کرن دی۔ آندا نہیں یہ جھوٹ بولتا پیا، ویسے ہے صحیح نے، ہمیں 10-12 نے۔ کنیاں نے 10-12 ہے نے، 650 نہیں۔ وہ بندہ گویڑی سی، مولانا سردار عابد صاحب ورگا، بعد بندے گویڑی ہوندے نے نا سمجھدار۔ انہیں کہا جی کنیاں گئیاں جے 10-12 تے عمل کرنے واسطے کنیاں کافی نے؟ انہیں کہا ایک ہی۔ انہیں کہا 10-12 دے ہے نے کہ نہیں؟ انہیں کہا پہلے 10-12 دے تے عمل کریے نا، تے عمل کرنے واسطے مولوی صاحب ایک ہی ہوندی ہے، چلو انہوں وہی جھوٹا کہہ لینا جڑا 650 کہن دے ہے۔ کوئی لیاؤ تے صحیح۔ آؤ میں ایک حوالہ دیاں، یہ حوالے نو نوٹ کر کے کھڑنا جی۔ ملا علی قاری حنفی، حنفیاں دے بہت بڑے امام گزرے نے، کنی ہجری چے فوت ہوئے نے؟ 1014 ہجری چ۔ یہ دنیا تو گئے نے 1014، ہن کنی ہے 1446، 436 سال پہلے نہ ایک کتاب لکھی ہے، 436 سال پہلے۔ اے کتاب دا نام ہے الموضوعات الکبریٰ، الاسرار المرفوع فی اخبار الموضوع۔ ملا علی قاری حنفی لکھتے ہیں رحمہ اللہ نے وَمِن ذَلِكَ أَحَادِيثُ الْمَنْعِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ لَا يُصَحُّ مِنْهَا شَيْءٌ۔ منع دیا حدیثاں جڑیاں رفع الیدین نہ کرن دیاں، رفع الیدین تو منع کرن دیاں حدیثاں جڑیاں مولوی پیش کرتے ہیں، كُلُّهَا بَاطِلَةٌ ساریاں ہی جھوٹ نے، انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں۔ ہون بولو ہاں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، چراغ میرا ہے زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو ایک اور حوالہ دے دیا، مولانا انور شاہ کاشمیری، انہاں دا نام ہی سنیا جے کہ نہیں؟ وہ بولو دے صحیح یار، سنیا جے؟ انہاں دا نام سنیا جے کہ نہیں؟ یہ پتہ کی آندے نے؟ آندے نے تسی آندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی، وہ کیڑی سن ہجری منسوخ ہوئی ہے سانو بھی دسو۔ آندے نے ان الرفع متواترن اسنادن، یعنی متواتر حدیثاں نے متواتر سنتاں نے رفع الیدین کرن دیاں، او مما لا یشک فیہ، یہ دے اندر کوئی شک نہیں کہ حدیث رفع الیدین دیاں متواتر حدیث نے۔ وَلَمْ يَنْسُخْ وَلَمْ يُنْسَخْ وَلَا حَرْفٌ مِّنْهُ۔ تُسی آندے ہو رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے، انور شاہ کشمیری آندہ رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی، بول دے نہیں۔
اور مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیتا مولانا عبد المجید سودروی دے نال رحمہ اللہ. بیٹی آئی فرمان لگے پتر سنا کہنے گے ابا جی باقی سب ٹھیک ہے جدن دی گئی آندا رفلی دان کر کے نماز پڑھ تو فرمایا پتر یہ ناراضگی والی کیڑی گل ہے ایک خاوند دی گل منے گی دوجا نبی دی سنت تے عمل کریں گی ثواب دوہرا ہوئے گا. انہیں کہا ابا جی تسی نہیں کرتے جے سنت ہے تسی کیوں چھڑ پتر جدو میں تہجد پڑھنا میں تہجد چ نفلی دین ہمیشہ کرنا. بول اللہ تیرا شکر ہے مسلک اہل حدیث سچا اور سچا ہے اور پکا ہے یہ دے اندر کوئی شک نہیں. اسی آنے رفع الیدین تو بغیر نماز نبی دی سنت دے مطابق نہیں ہوندی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز قائم کرو نماز قائم کرو زکات دیو واطیعوا الرسول. پورے قرآن دے 30 پاریاں ایکو جگہ دے کلے رسول دی اطاعت دا حکم آیا. جتھے نماز تے زکات دا اللہ نے آرڈر نہیں دیتا تذکرہ نال ہی کیا اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے. ہن نبی دی گل منو گے تھوڑے تے رحم کیتا جائے گا. نبی دی اطاعت اللہ دی رحمت دا سبب ہے. ان تطیعوہ تہتدوا نبی دی اطاعت کرو ہدایت پا جاؤ گے. ہدایت تقلید چ نہیں پیغمبر دی اطاعت دے اندر ہے. نبی دے ایک صحابی نے حضرت حذیفہ ایک بندے نے آ کے نماز پڑھی نماز انہیں پڑھی تے کالی کالی پڑھی اجے میں حنفی بھائی نہیں پڑھتے ایویں ہی انہیں پڑھی رکوع تو سیدھا بھی نہ ہوئے. حضرت حذیفہ نے اورا ارجع فصلی نماز دوبارہ پڑھ انہیں پھر اوویں پڑھی جی میں پڑھدا ہے. حذیفہ نے پھر دوبارہ پڑھ انہیں تیجی دفعہ بھی اوویں پڑھی. حضرت حذیفہ نے اور آئے نا یہ نماز کدوں تو پڑھ رہے ہیں آندا مینوں 40 سال ہو گئے نے نماز پڑھ دے. تے نبی دے صحابی حضرت حذیفہ نے تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اگر تو ایسے حالت چ مر گیا نبی دے دین تے نہیں مرے گا نبی دی فطرت تے نہیں مرے گا. ہن ادھر 40 سال دی نماز ہے جڑی پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق نہیں تے دوجے پاسے آقا فرماندے نے وضو تو بعد 2 نفل پڑھو تے اللہ تھانوں گناہاں چوں ایویں پاک کر دے گا جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہوئے ہو. ادھر مولانا 40 سال دی عبادت ہے نماز ہے تے او دا مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں. ادھر ویکھ لے 2 ہی نفل نے نبی دی سنت دے مطابق نے تے اجر ویکھ لے کنا گل اللہ دی عدالت عبادات نہ نہیں جب تک عبادتاں دے مور مدینے والے مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی. یار تسی کاروباری بندے ہو تسی کسی کو مال تیار کرانا ہوئے تو پہلو کی دیندے ہو سیمپل ہے وہی سیمپل ہے میرا ہے تو بوتل تیار کرنی ہے سیمپل ہے ٹھیک ہے. وہ اس سیمپل تو سوتر ودا دیندہ ہے کٹا دیندہ ہے مال چکو گے نہیں چکو بولو نہیں کیوں بھئی جڑا میں سیمپل دیتا ہی تو دے مطابق مال تیار نہیں کیتا. وہ کہتا یار سوتر دا ہی فرق ہے کی انہوں نے کہا تو سوتر دا فرق ہے میرا دے بیڑا گرک کر چڑی. ہن تیرے سیمپل دے مطابق کوئی مال تیار نہ کرے تو قبول نہیں کردا تو تو آواز ہوندی ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اب میں بھی ایک سیمپل بھیجیا تھوڑے واسطے اس سیمپل دے مطابق تیریاں عبادات نہ ہوئیاں تو یاد رکھی وہ عبادات میری عدالت مردود نے مقبول نہیں مردود نے مقبول نہیں. اس واسطے میرے بھائیو دین ہوئی ہے جڑا پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے. دین ہوئی ہے جڑا نبی دی زبان نبوت چوں نکلیا ہے. جس طرح مائی دا دودھ چونے او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر ڈیو مرینڈا پا خالص نہیں او دے اندر نہر دا پانی پا خالص نہیں. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے.
خالص چھڈ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، یہ کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان پورا چھنے بھرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجھاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری تے اچھی بولو بات بھی آخری تے اوہی دین ہے۔ اللہ نے کہا جنہیں باطل دیان قیامت تک بڑھنے نے نا محبوبہ تیرا دین انہاں تے غالب آ کے رہے گا۔ کسے مولوی کسے پیر دی بات دا نا دین، ایک بندہ جڑا ہے وہ دین چ نویں گل شامل کرتا ہے، توجہ تے پیچھے لے دیندہ ہے یہ بدعت حسنہ ہے، بول دے ایک بندے دے سامنے بندہ کھلو گیا تو برا بھی بڑا ہے تے چنگا بھی بڑا ہے، انہیں تاؤن چرا کے کہنا ہے یہ چنگا کہا ہے یہ برا کہا ہے، تے جے بندہ آکھے بھی بدعت بھی ہے تے نالے چنگی بھی ہے، بولو ہے بدعت ہے پر چنگی ہے، یہ بھی ہے کل بدعت ضلالہ و کل ضلالت فی النار، ہے بدعت ہے پر چنگی بھی بڑی ہے، نالے بدعت نالے چنگی۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرماندے ہوندے سن جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے اور انہیں کیا ہے بدعت حسنہ ہے، انہیں کی کیا ہے یہ بدعت حسنہ ہے، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے وے کہ معاذ اللہ نبی نے ساڑھے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی تھی، پورا تے اسی کرن دے ماشاءاللہ۔ رستہ دے دیو جی قاری بنیامین عابد صاحب تشریف لائے، قاری صاحب آگے نے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑا اچھا بیان کرن دے، اللہ تعالیٰ منو تے تھوانو عمل دی ہے جی میں کر دیتا ہے مرکز بیت المقدس بس ہو گئی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔